السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو وضو کا طریقہ تو میں بتا چکا ہوں کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب وضو کی فرائض اور وضو کن چیزوں سے مخروع ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی کوشش تو یہی ہے کہ آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے ویڈیو میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی بہت سے لوگوں کے پاس شیئر کریں تاکہ ان کے پاس بھی یہ جانکاری پہنچ چکے۔ آئیے بلا تاخیر کیے ہوئے میں آپ کو وضو کی فرائض بتاتا ہوں۔ وضو میں کئی چیزیں فرض ہیں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، اور جب فرض چھوٹ جائے گا تو پھر وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ فرض اسے کہتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہو، اور جو اللہ نے فرض کیا اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہ چیز وہ کام جس مقصد میں جسے ہم نماز آ رہے پڑھنا، نماز میں کوئی چیز فرض ہے، جیسے قرات فرض ہے نماز میں، تو ہم قرات نہیں کریں گے تو پھر ہمارا نماز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وضو میں بھی 4 چیزیں فرض ہیں۔ اب کون کون سی چیزیں فرض ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نمبر تو کلی کرنا، یہ بھی فرض ہے وضو میں۔ ضروری نہیں ہے 3 مرتبہ کرو، 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہو، کلی 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہو۔ فرض میں بتا رہا ہوں، اگر سنت دیکھیں سنت کے طریقے سے تو 3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ فرض میں جو ہے فرض میں اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق دیکھا جائے تو 3 مرتبہ آپ جو ہے کلی کریں، اور فرض کے مطابق دیکھا جائے تو 1 مرتبہ بھی کریں گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ 3 مرتبہ کلی کریں، فی الحال تو یہی صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ 3 مرتبہ کلی کریں۔ 3 مرتبہ آپ جو ہے کلی کریں، کس طریقے سے؟ اس طریقے سے اسے چلو میں پانی لے اور اس طریقے سے بھرے منہ کے اندر پانی، اور غلالی کے ساتھ کریں، پورے جو ہے اندر جو کچھ بھی آپ نے کھایا ہے، جو کچھ بھی آجو بازو لگا ہے وہ پورا صاف ہو جائے، اس طریقے سے کلی کریں۔ اس طریقے سے نے اسے پکڑا اب کر کے جو ہے تھوڑی تھوڑی پانی لے کے جو ہے نام کے لیے کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، تو فرض اس طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ فرض ادا کرنے کے لیے انسان کے اندر دم ہونا چاہیے۔ آئیے آپ نے کلی کیا 3 مرتبہ، کس طریقے سے کیا؟ اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ چہرہ دھلیں گے۔ چہرہ کئی مرتبہ دھلنا ہے، کہاں سے کہاں تک یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی اس ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں۔ چہرہ جو ہے پیشانی سے، یہ پیشانی یہ جہاں سے بال اٹھتا ہے، یہ پیشانی سے لے کے یہ تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسری کان کی لو تک آپ چہرہ دھلیں۔ کئی مرتبہ دھلیں؟ 3 مرتبہ دھلیں۔ پھر چلو آپ نے چہرہ دھل لیا، پھر اس کے بعد جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، مسح کس طریقے سے کریں گے؟ پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے مسح کریں۔ یہ فرض میں بتا رہا ہوں، طریقہ نہیں بتا رہا ہوں وضو کا۔ وضو کا طریقہ پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ جا کے وہاں سے دیکھ لیں۔ یہ میں فرض بتا رہا ہوں وضو کا، اس طریقے سے، اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے کریں، اور یہ جو انگلی ہے اس سے کان کو صاف کریں اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور یہ جو ہے کان کے بازو میں اس طریقے سے۔ پھر کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد یہ 3 چیزیں ہو گئی آپ کے فرض کی۔ فرض میں 4 چیزیں، چوتھا چیز کون سا ہے؟ پیر۔ اب پیر کو کتنا دھلنا؟ یہ جو پیر ہے یہ پیر دھلنا، یہاں سے ٹخنوں تک، یہ پیر کو دھلنا بھی فرض ہے۔ اور آپ لوگ کوشش کریں تو فرض کو نہ ناغا کریں، فرض بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو میں وضو کی مکروہات بتاتا ہوں، کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتے ہیں، کون سی چیزیں وضو کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ چند چیزیں بتا رہا ہوں بس، اتنا وقت نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اور بتاتے رہوں گا آپ کو۔ تو وضو جو ہے بنا وضو کے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بنا وضو کے قرآن چھونا نہیں جائز ہے، اور بغیر وضو کے کہیں پاک جگہ پہ بیٹھنا بھی نہیں جائز ہے۔ کسی درگاہ پہ جا رہے ہیں تو وضو بہت ضروری ہے، تو اس لیے آپ ہمیشہ وضو میں رہیے گا۔ اور وضو کون سی چیزیں وضو کو مکروہ کر دیتی ہے؟ یہ پہلا نمبر آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ مسجد میں وضو کر رہے ہوں اور جو ہے مسجد کا ٹوٹی جو ہے آپ نے کھول دیا وضو کرنے کے لیے، اب اتنا پانی بہہ گیا، اتنا پانی بہہ گیا کہ جو ہے آپ کا وضو ہو گیا اور پانی بھی بہہ رہا ہے، تو اس سے آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ زیادہ پانی استعمال کرنا وضو میں یہ مکروہ کر دیتا ہے وضو کو، اور کم پانی بھی استعمال کرو گے تو مکروہ ہو جائے گا۔ نہ زیادہ تم کر سکتے ہو نہ کم کر سکتے ہو، اب اتنا بھی کم نہیں کہ تم نے اسے پانی لگا دیا اس طریقے سے کہ ورنہ مکروہ ہو جائے گا، تو زیادہ کم پانی استعمال کرنے سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اتنا پانی استعمال کریں آپ کہ آپ کا وضو مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے
درست طریقے سے اچھے سے ہو سکے، ورنہ زیادہ پانی استعمال کرنا جو ہے وضو کے دوران وضو کو مکروہ کر دیتا ہے، کم پانی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور وضو کے دوران کسی سے بات کرنا، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہے، وہ آپ سے دنیاوی بات کر رہا ہے تو دینی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کر رہا ہے تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ وضو کے دوران بولنا آپ کو وضو مکروہ کر دے گا۔ اور جو ہے وضو کر چکے آپ پھر مسجد میں داخل ہوں گے تو جو وضو کا پانی ہوتا ہے نا، وہ اگر مسجد میں ٹپک گیا تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ وضو کا پانی مسجد میں نہ ٹپکے، اس لیے باہر آپ جو اپنا چہرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہاتھ سے پوچھ لیں۔ جو ہے مسجد میں اگر وضو کا پانی ٹپک گیا تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اب آخری بات، اگر آپ لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، لوٹے میں پانی لیے مگھے میں اور وضو کر رہے ہیں، اگر وہی پانی جو آپ نے وضو کیا ہے پھر وہی پانی اگر جو ہے مگھے میں یا لوٹے میں واپس ہو گیا، پھر آپ وہی پانی اٹھا کے وضو کر رہے ہیں تو وضو کو مکروہ کر دے گا، اس سے وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اور کیا گالی دینے سے وضو مکروہ ہوتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ سنیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وضو کر دیں گے پھر گالی دے دیں گے، تو گالی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر حالانکہ ایسی گالی نہ دیں گے جس سے آپ کو وضو ٹوٹ جائے، بہت جیسے اندر تک گالی مت دیں کہ اتنا گالی دے دیں کہ انسان جو ہے خود بخود وہ بے شرمی ہو جائے، اتنا بھی گالی دینا نہیں صحیح رکھتا ہے۔ پہلے نمبر تو آپ گالی دیں ہی نہ، گالی دینا بہت بڑی غلطی ہے، بہت غلط بات ہے۔ حضور کے وقت میں بھی بہت سے لوگ گالی دیتے تھے، یہ گالی دینا بہت غلط بات ہے۔ وضو آپ کر چکے، اگر آپ وضو جو ہے آپ کا ہو چکا ہے، پھر اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں، آپ کے ثواب میں جو ہے کمی ہو جائے گی۔ مکروہ اسی کو کہتے ہیں جہاں آپ کا ثواب جو ہے 100% ہے تو وہاں پہ 50% کٹ جائے گا، 85 بچے گا، اسے مکروہ کہتے ہیں۔ چلیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور ویڈیو بناؤں گا، اس میں بھی آپ کو اور جانکاری بتاؤں گا۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔